بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء امن کنونشن کی چوتھی اور آخری ورکنگ نشست بعنوان استحکام پاکستان نوجوان علماء کی ذمہ داریوں میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس نشست کے باقاعدہ افتتاح کے لیے مولانا محمد ذاکر خان صاحب کو، جو شریک تربیت العلماء کورس پشاور ہیں، انہیں دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور کلام پاک کی تلاوت فرمائیں۔ مولانا محمد ذاکر خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس
نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. صدق الله العظيم. یہ تھے مولانا محمد ذاکر خان صاحب. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دوں گا ملک کے معروف و مشہور شاعر جناب سلمان گیلانی صاحب کو. وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. میں جب حال میں داخل ہوا تو بہت سے دوست اپنی اپنی فرمائشیں کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کوئی مذاق کا کلام سنایا آپ نے، 3 دن ہو گئے ہمیں کوئی ہنسایا اٹھایا ہی نہیں. کوئی کہہ رہا تھا جی علماء دیوبند کا ذکر نہیں ہو رہا. کوئی کہہ رہا تھا جی توحید پر آپ نے کچھ نہیں سنایا. کوئی کچھ. تو ظاہر ہے کہ لکل مقام کلام ولکل کلام مقام. تو جو موضوع آج کل یہاں چل رہا ہے جس پر ہم باتیں کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ اسی پر بات ہوگی. تو البتہ 2-3 اشعار توحید کے اور 2-1 اشعار نعت کے اب میں پڑھوں گا. درود پاک محبت سے پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مومن کا یہ ایمان ہے، ہر مومن کا یہ ایمان ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ذرا سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں. ہر مومن کا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہی عالم غیب، وہی داتا، وہی عالم غیب، وہی عالم غیب، وہی داتا، اور وہی حاضر ہے، وہی ناظر ہے. وہی عالم غیب، وہی داتا، وہی حاضر ہے اور وہی ناظر ہے. کہہ دو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ، کہہ دو لا الہ، بولو لا الہ. ہاں وہی حاضر ہے، وہی ناظر ہے، اور ہر چیز جہاں کی فانی ہے. ہر چیز جہاں کی فانی ہے، بس باقی ذات ہے اللہ کی جل جلالہ. ہر چیز جہاں کی فانی ہے،
بس باقی ذات ہے اللہ کی، بس باقی ذات ہے اللہ کی، وہی شاہد ہے مشہود، وہی شاہد ہے مشہود، وہی باطن ہے وہی ظاہر ہے، وہی شاہد ہے مشہود، وہی باطن ہے وہی ظاہر ہے، کہہ دو لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ ہر مومن کا یہ ایمان ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور مشکل میں مدد کرتا ہے وہی، مشکل میں مدد کرتا ہے وہی، سب اپنے رسولوں نبیوں کی مشکل میں مدد کرتا ہے وہی، سب اپنے رسولوں نبیوں کی، تک بدر و حنین و احد میں ذرا، تک بدر و حنین و احد میں ذرا، کون اپنے حبیب کا ناصر ہے، تک ارے تک بدر و حنین و احد میں ذرا، کون اپنے حبیب کا ناصر ہے، کہہ دو لا الہ، لا الہ، لٹل بٹ لاؤڈ پلیز، تھوڑا سا بلند آواز سے، لا الہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اور عرض کیا ہے دو شعر نعت کے ہیں اب، کہ محبوب خدا کے جلووں سے، محبوب خدا کے جلووں سے ہر چیز، محبوب خدا کے جلووں سے ہے دونوں جہاں جگمگ جگمگ، صلی اللہ، گونج پیدا کر دیجئے صلی اللہ، اور بلند آواز سے، محبوب خدا کے جلووں سے ہے دونوں جہاں روشن روشن، ہے دونوں جہاں جگمگ 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 جگمگ، محبوب خدا کے جلووں سے ہے دونوں جہاں جگمگ جگمگ، لولا کا لمحہ سے ظاہر ہے کہ ہر چیز حبیب کی خاطر ہے، صلی اللہ، ہاں، لولا کا لمحہ سے ظاہر ہے ہر چیز حبیب کی خاطر ہے، بولو لا الہ، پڑھ دو لا الہ،
الا اللہ، ہر مومن کا یہ ایمان ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہی عالم غیب، وہی داتا، وہی حاضر ہے اور وہی ناظر ہے۔ اور گیلانی یہ میرا عقیدہ ہے، گیلانی یہ میرا عقیدہ ہے، اور میرا مذہب ہے، میرا مسلک ہے۔ اے گیلانی یہ میرا عقیدہ ہے، اور میرا مسلک بھی، میرا مذہب بھی، کیا کہ سرکار کا روضہ جنت ہے، سرکار کا روضہ جنت ہے، جنت جو نہ مانے خاسر ہے، سرکار کا روضہ جنت ہے، جنت جو نہ مانے، بلکہ حدیث قدسی کا منکر کیا ہوتا ہے؟ حدیث کا منکر کیا ہوتا ہے؟ صحیح حدیث کا منکر کون ہوتا ہے؟ حدیثوں کا منکر قرآن کا منکر ہے، قرآن کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے۔ جنت جو نہ مانے کافر ہے، بولو لا الہ او لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، ذکر الہی سے معطر یہ حمد الہی یقیناً اس نشست کے بالکل موافق ہے، کیونکہ یہ استحکام ایمان اور ہمارے ملک کے استحکام کی بنیاد ہے۔ جس چیز میں جس معاشرے میں ذکر الہی ہو، جس قلب میں ذکر الہی ہو، اس سے زیادہ مستحکم چیز کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اب میں اپنے مہمان گرامی کو دائش پر آنے کی دعوت دوں گا۔ سب سے پہلے آج کی اس نشست کے مقالہ نگار محترم جناب مولانا شبیر الحق صاحب، ان سے میں خواستگار ہوں کہ وہ دائش پر تشریف لے آئیں۔ محترم جناب مولانا صغیر احمد صاحب، خطیب و امام جامع مسجد کرنگی، میں ان سے خواستگار ہوں کہ وہ دائش پر تشریف لے آئیں۔ محترم جناب مولانا حفیظ اللہ صاحب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر کالج آف مینجمنٹ سائنس جمرود ہیں، میں ان سے خواستگار ہوں کہ وہ دائش پر تشریف لے آئیں۔ محترم جناب مولانا سیف الرحمان صاحب، جو شریک تربیت علماء کورس، میں ان سے خواستگار ہوں کہ وہ دائش پر تشریف لے آئیں۔ محترم جناب ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب، روح رواں مجلس صوت الاسلام اور تربیت علماء پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل اور پنجاب یونیورسٹی لاہور، میں ان سے خواستگار ہوں کہ وہ دائش پر تشریف لے آئیں۔ الآن نرجو فضیلت الشیخ ڈاکٹر الدکتور ابو کمال القدہ ان يتفضل على كرسيه المخصوص۔ محترم جناب حامد اشرف حمدانی صاحب، جو کہ آج کی اس نشست کے مہمان اعزاز ہیں، ان کا تعلق ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے، میں ان سے خواستگار ہوں کہ وہ دائش پر تشریف لے آئیں۔ اب میں
اس نشست کے پہلے مقالہ نگار مولانا شبیر الحق صاحب سے خواستگار ہوں گا کہ وہ آئیں اپنا مقالہ بعنوان علماء کے فقہی اختلافات اور عوام کی فرقہ واریت کو پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدین النصیحہ، وقال علیہ الصلاة والسلام من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں مجلس صوت الاسلام کے اس منتظمین مفتی ابو ہریرہ صاحب، مفتی ابو ذر صاحب، مفتی ابو بکر صاحب اور اپنے تمام اساتذہ، جس میں خصوصی طور پر جناب ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب، جنہوں نے بھی اس امن کنونشن کا انعقاد کیا ہے، میں تہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے بڑے پروگرام میں، اتنے بڑے کنونشن میں ہمیں کچھ کہنے کا موقع دیا ہے۔ یقیناً میرے سامنے لاکھوں کروڑوں افراد کا اجتماع ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہم تو چند سو افراد ہیں، یہ لاکھوں کروڑوں کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں کہ میرے سامنے تقریباً 400-500-600 علماء موجود ہے، اور ہر علماء کے پیچھے کم از کم ہزاروں افراد ضمن میں موجود ہیں ان کے علاقوں میں۔ تو یہاں پر میں جو کچھ کہوں گا، میری زبان سے جو بات نکلے گی، وہ میرا خیال ہے انشاءاللہ کہ مجلس صوت الاسلام کی اس محنت کی وجہ سے اور اس منتظمین کی محنت کی وجہ سے میرے سامنے تو چند سو افراد کا مجموعہ ہے، انشاءاللہ یہ آواز لاکھوں کروڑوں افراد تک، اور پھر انشاءاللہ یہ امن کا پیغام پاکستان سے نکل کر پوری دنیا پر انشاءاللہ چھا جائے گا۔ تو مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے علماء کی فقہی اختلافات اور عوام کی فرقہ واریت۔ تو یہ موضوع، اس پر میں کیا کہوں گا، یہ تو فریاد بری موضوع ہے، یہ تو فریاد ہے کہ علماء کی فقہی اختلافات کو لوگ فرقہ واریت سمجھ رہے ہیں کہ ان کے جو فقہی اختلافات ہے ان کی وجہ سے فرقہ واریت جنم لیتی ہے، جو مکمل طور پہ غلط بات ہے۔ میرے عزیزو، امت مسلمہ اس وقت گوناگوں مسائل کا شکار ہے۔ عالم کفر نے ہر طرف سے اس کو سکنجے میں لیا ہوا ہے، کھس لیا ہے۔ ہم معاشی طور پر خدایان مغرب کے محتاج اور عسکری طور پر ان کفار کے دست نگر ہیں۔ ہم ان کی سیاسی قیدی اور تہذیب غلام بن چکے ہیں۔ جمہوری نظام ہماری آنکھوں کا تارا اور بے دین معاشرت ہمارے سروں کا تاج بن چکا ہے۔ حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ ملت کا اجتماعی ڈھانچہ وہ بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ چند افراد کے سوا جو دل میں اسلام اور اہل اسلام کا درد رکھتے ہیں، ان کے سوا امت کی ڈوبتی ناؤ بچانے کی کوشش کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ مفکروں کی دانش بانجھ ہو چکی ہے اور فکر مردہ ہو چکی ہیں۔ عدالتیں انصاف بیچتی ہیں اور صحافی حرمت قلم کی تجارت کرتے ہیں۔ شعراء اگر کلام کے جادوگر ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خطباء لفظوں کے بازیگر بن چکے ہیں۔ غریب کا دامن زر سے اور امیر کا دامن اور امیر کا جو دل ہے وہ ضمیر سے خالی ہو چکا ہے۔
کافروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے چند بے ضمیروں نے پوری امت کو ان کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ حالات بد سے بدتر اور زوال مزید تر ہوتا جا رہا ہے۔ امت حالات کے ایسے گرداب میں پھنسی ہوئی ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ کی اس زمین پر خون مسلم سے سستا اور ارزان کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تڑپتے جسم، بڑکتے ہوئے وجود، بے گور و کفن لاشیں، لوٹے سہاگ، پھٹی عصمتیں اور اجڑے دیار، ویران بستیاں، مظلوموں کی فریادیں، بندوقوں کی قہقہیں اور بارود کی بارش، اور اس سمت سے لے کر اس سمت تک مسلمان کا لہو کیا ہی ملت کا مقدر اور اس کا نصیب ہے۔ یہ دلدوز حالات دیکھ کر آنکھیں خون کے آنسو روتی ہے، سوچ کم پھٹیاں سلگتی ہیں، دماغ پھٹتا ہے اور ہر درد مند دل پریشان اور غمگین ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جس طبقے سے نہ خدائی کی امید کی جا سکتی تھی وہ باہم دست و گریبان ہو چکے ہیں، ان کی صلاحیتی کسی اور کام میں وہ صرف ہو رہی ہے۔ بہت سے دوسرے افراد کی طرح میں بھی اس پہ سوچتا رہا کہ امت کے اس زوال اور ادبار کا سبب کیا ہے، ہم دوبارہ عروج کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، قیادت کا فخر اور سیادت کا جو ہمارا قیمتی اثاثہ تھا وہ کس طرح واپس لیا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ امت کے لیے رستا ہوا ناسور اور سلگتا ہوا انگارہ ہے۔ ہر درد مند دل وہ مسلمان کا وہ اس ٹھیس سے تڑپتا اور اس کی تپش سے جلتا ہے۔ اس مسئلے پر بات کرنا گھاؤ پر نشتر لگانا ہے۔ گمان تو اچھا رکھنا چاہیے، مگر ہو سکتا ہے کہ میرے اس مقالے سے کسی کے قبا کے بخیے ادھیڑ جائیں، کسی عمامے کے پیچ کھل جائیں، کوئی گریبان چھاک ہو جائے۔ اس لیے تھیوریوں کا چھڑنا، پیشانیوں کا شکن آلود ہو جانا وہ خود پر فرض اور امت کا قرض سمجھتا ہوں، جو میرے نزدیک حق اور درست ہے کہ اس امت کے اندر جتنے فسادات ہیں اس کا ذمہ دار علماء کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ میرے عزیزو، آج ہم جازہ یجوزوں میں پھنس کے امت کے خلاف، پوری امت مسلمہ کے خلاف، پوری دنیا میں 1 لاکھ کے قریب چینل اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ 1 لاکھ کے قریب ٹی وی چینل اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اس کو یہ شو کر رہے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے ٹیررسٹ، دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد وہ یہ مسلمان ہے اور ان کی تربیت دینی مدارس سے ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں نے مدرسوں میں 10 سے 12 سال گزارے ہیں، میں نے کسی کے ہاتھ میں کلاشنکوف نہیں دیکھا، میں نے کسی کے ہاتھ میں پستول نہیں دیکھا، میں نے بارود نہیں دیکھا۔ یہ عوام میں فرقہ واریت کہاں سے جنم لیتی ہے؟ یہ مغرب سے آیا ہوا زہر ہے میرے عزیزو، جو کیبل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے اندر جراثیم کی طرح پھیل رہے ہیں، اور پھر اس کا ذمہ دار علماء کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ علماء کے فقہی اختلافات کی وجہ سے عوام فرقہ واریت کے شکار ہو گئے۔ میرے عزیزو، اس امت میں جو فرقہ واریت ہے وہ فقہی اختلاف کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہمارے فقہائے کرام 2 بڑے طبقے ہیں جو آپس میں اختلاف کرتے تھے اور آج بھی ہیں۔ ہدایہ میں آپ دیکھ لیں، ایک امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مسلک والے اور ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک والے، جہاں پہ دیکھو مسئلہ خلافاً للشافعی، اس طرح کی باتیں ہیں، خلافاً لابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ اب ہر مسئلے میں اختلاف کے باوجود اختلاف ہوگا، اسی وجہ سے تمام احادیث پر، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام احادیث پر عمل موجود ہے۔ اختلاف مٹ گیا تو چند احادیث عمل کے لیے رہ جائیں گے، اور تمام احادیث پہ عمل پھر کیسے ہوگا؟ اختلاف تو رحمت ہے۔ اسی اختلاف رائے کے باوجود اختلاف ہوگا۔ میرے نبی نے دعا مانگا، یا اللہ میرے امت پر کوئی ایسی قحط نازل نہ فرما جو ان کو مکمل طور پہ ختم فرمائے۔ میرے اللہ نے فرمایا قبول۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، یا اللہ ان پہ کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہو جو ان کو مکمل طور پہ ختم فرمائے۔ میرے اللہ نے فرمایا قبول۔ پھر جب میرے نبی نے ارشاد فرمایا، یا اللہ ان میں اختلاف نہ ہو، تو میرے اللہ نے فرمایا نہیں میرے حبیب، اختلاف ہوگا۔ جب یہ چیز ہے کہ یہ ہوگا تو پھر اس کے لیے میرے اللہ نے طریقہ بھی بتایا ہے، سلیقہ بھی بتایا ہے، اور اختلاف رائے کا جو انداز ہے وہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح برداشت کرنا ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں. امام صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر جب نماز کا وقت آتا ہے لوگ ان کو بلاتے ہیں، حضرت نماز کا وقت آ چکا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران رفع یدین نہیں کرتے. سب سے بڑے داعی ہیں رفع یدین کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن نماز کے اندر رفع یدین نہیں فرما رہے. تو نماز کے بعد کسی نے پوچھا حضرت آپ تو سب سے بڑے داعی تھے رفع یدین کے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس قبر والے کے احترام میں نہیں کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کی طرف اشارہ فرمایا، اس قبر والے کے احترام میں نہیں کیا کہ یہ رفع یدین کو افضل نہیں سمجھتے تھے. یہ اختلاف افضل کا ہے، جائز ناجائز کا تھوڑا ہی ہے، حلال حرام کا تھوڑا ہی ہے. قبر کا بھی احترام ہو رہا ہے. ہمارے یہاں سامنے بیٹھے وہ اس کا بھی احترام نہیں کرتے. تو میرے عزیزو، میں اپنی بات کو پھیلانا چاہوں تو پھیلا بھی نہیں سکتا، اور سمیٹنا چاہوں تو سمیٹ بھی نہیں سکتا کہ وقت اجازت نہیں دے رہا. میں نے اپنے مقالے میں اس فرقہ واریت کو روکنے کے لیے، اس کے سدباب کے لیے 16 تجاویز لکھے ہیں، لیکن ان میں سے میں خلاصے کے طور پر صرف 2 کو بیان کرتا ہوں کہ میرے عزیز اللہ کے واسطے ہم اپنے قلم اور زبان کو احتیاط سے استعمال کریں. جب قلم اور زبان کو ہم احتیاط سے استعمال کریں گے تو مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر قلم اور زبان سے احتیاط نکل گیا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا معاذ میں تمہیں بتاؤں سارے دین کا بادشاہ کیا ہے؟ افلا انبئک بملاک الامر کلہ، میں تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا اجل یا رسول اللہ، ضرور بتائیں یا رسول اللہ. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اور ایسے کیا، یہ ساری دین کا بادشاہ ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟ زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا سکلت کا امک یا معاذ، کیا کہہ رہے ہو معاذ؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی چیز زبان ہوگی، زبان. اور مولوی صاحب کو 2 چیزوں پہ قابو رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اختلاف رائے کے باوجود ہم اپنے زبان پر بھی قابو رکھے اور اپنے قلم پہ بھی قابو رکھے. اور یہ بنیاد بنا ہوا ہے، یہ اس کا جو بنیاد ہے وہ حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ سب سے کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے وہ دوسرے مسلمان محفوظ ہو. تو میرے عزیزو، ہاتھ سے مراد قلم ہے. علماء کے لیے ہاتھ سے مراد قلم ہے. اگر ہم قلم کو صحیح استعمال کریں، اور زبان سے مراد منبر ہے کہ ہم منبر اور قلم کا صحیح استعمال کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا دیر برداشت کیا، اور تمام منتظمین کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دیوبند انار کے درخت کے نیچے سے چلتے 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 آج میریٹ ہوٹل کے حال میں ہم پہنچ چکے ہیں. یہ ان لوگوں کا بڑا کارنامہ ہے. میں جس کمرے میں ٹھہرا ہوا ہوں آپ حیران ہوں گے، اس کمرے کا پر نائٹ کرایہ 8,000 روپے ہے. یہ سارے یہ لوگ برداشت کر رہے ہیں. ایک انڈے کی قیمت وہاں پر 80 روپے ہے، یہ لوگ برداشت کر رہے ہیں. 80 روپے میں تو پورا درجن ملتے ہیں ہمارے علاقے. یہاں پر ایک انڈے کی قیمت 80 روپے ہے. تو میرے حال میں یہ 500-600 علماء کا جمع ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہ تمام تر وسائل مہیا فرمائے جس کے ذریعے ہم اپنی اس صوت کو، اس آواز کو تمام دنیا میں بلند کر سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. یہ مولانا شبیر الحق صاحب تھے جو عوام کے فقہی اختلافات اور عوام کی علماء کے فقہی اختلافات اور عوام کی فرقہ واریت پر اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے کہ علماء کے اختلاف تو رحمت ہے، اور اسے عوام نے فرقہ واریت
بڑھانے کے لیے، رواج دینے کے لیے اکابر کے فقہی اختلافات کو استعمال کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم ان اکابرین کی فقہی اختلافی رائے کا اظہار کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ ان اکابر کی باہمی احترام کی جو ایک فضا تھی، جو باہمی احترام کی ایک صفت تھی، اسے بھی ہم بیان کریں کہ اس اختلاف کے باوجود ان اکابر نے آپس میں کس قسم کا احترام رکھا، تو یقیناً یہ معاشرہ کچھ بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ دوسری بات کہ صوت الاسلام کی یہ خدمات، یقیناً ہر چیز کی کچھ قیمت ہے، اور اس مجلس میں، اس مقام پر اسلام کی آواز بیان کرنے کے لیے قیمت ادا کی گئی ہے، اور اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ چند ہی وہ جگہ رہ گئی ہیں اسلام آباد میں جہاں انشاءاللہ صوت الاسلام اور اسلام کی آواز بھی عنقریب پہنچے گی۔ اور میرا اشارہ ہے پارلیمنٹ کی طرف، میرا اشارہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف، اور میرا اشارہ ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف۔ انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا کہ یہ آواز وہاں بھی پہنچیں گی۔ اب میں اپنے اگلے مقالہ نگار جناب مولانا حفیظ اللہ صاحب سے خواستگار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ ان کا مقالہ ہے استحکام پاکستان میں دینی مدارس کا کردار۔ جناب مولانا حفیظ اللہ صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ مجلس صوت الاسلام کے منتظمین، معزز مہمانان گرامی، حضرات علماء اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا عنوان ہے استحکام پاکستان میں دینی مدارس کا کردار۔ کردار سے پہلے مختصراً دینی مدرسے کا تاریخی پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کا سلسلہ تو اللہ جل شانہ کے ارشادات وعلم آدم الاسماء اور اسی طرح یا آدم انبئہم باسمائہم سے ظاہر ہے کہ تخلیق آدم کے وقت سے شروع ہے۔ مسلمانوں میں بھی درس و تدریس کا ذوق ابتدا ہی سے تھا۔ عہد نبوی کی مکی درسگاہوں میں مکہ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا درب الحجر میں واقع مکان کو اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ بننے کا فخر حاصل ہے۔ اسی طرح دار ارقم، پھر 3 سال محصوری کے دوران شعب ابی طالب، اور پھر مدینہ منورہ میں ہجرت سے قبل بنو ظفر کا مکان جہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بہترین مدرسہ قائم کیا تھا، یہ مکی دور کی دینی درسگاہیں شمار کی جاتی ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسجد نبوی میں صفہ ایسے طالبان علم کی تشنگی دور کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اگرچہ اس وقت مدرسہ کی اصطلاح مروج نہ ہوئی تھی، یہ اصطلاح 5ویں صدی ہجری میں رائج ہوئی، اور وہ مقام جس کی اپنی مستقل عمارت ہو، درسگاہیں، اساتذہ اور طلبہ ہوں، اور ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت علوم و فنون کی تدریس ہوتی ہو، اس قرن میں مدرسہ کہا جانے لگا۔ اس سے پہلے مسجد ہی تمام مذہبی، علمی اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز و محور تھی۔ مرور زمانہ کے ساتھ اخذ علم کے طور طریقے بدلنے لگے، علم کے حلقوں میں اضافہ ہوا، درس و تدریس کی دستور، تکرار اور بحث کی وجہ سے مساجد سے مدارس کو الگ کر دیا گیا، کیونکہ مساجد خالص عبادات کے لیے وقف تھیں اور اس کے لیے سکون و اطمینان کی فضا ضروری تھی۔ اس تعریف کے ساتھ مدرسہ کا وجود اسلام میں سب سے پہلے اہل نشاپور کے ہاں عمل میں آیا تھا۔ وہاں کے علماء نے مدرسہ بحقیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد اسلامی دنیا میں بہت سارے مدارس قائم ہوئے، جن میں مدرسہ نظامیہ بغداد ایک انتہائی اہم تعلیمی ادارہ رہا ہے۔ بری صغیر کے حوالے سے بات کی جائے تو 12ویں صدی ہجری کے اوائل میں جب مغلوں کی سلطنت کو زوال شروع ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی کافی متاثر ہوئے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی انگریز حکومت قائم ہونے پر تو ان مدارس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا۔ انگریزی تسلط سے پہلے چونکہ دینی علوم کو اولویت اور فوقیت کا درجہ اور دوسری علوم کو ثانویت کا درجہ حاصل تھا، تو اس وجہ سے دینی اور دنیاوی مدارس کی اصطلاح اس وقت نہ تھی، اور ان مدارس میں طلبہ دونوں قسم کے علوم حاصل کرتے۔ انگریزی تسلط کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو دینی تعلیم سے محروم کرنے کے لیے ایک ایسا نظام تعلیم وضع کیا جس میں دینی علوم
یکسر ختم کر دیے، صرف برائے نام چند چیزوں کو چھوڑا اور عصری علوم پر زور دیا۔ سن 1828 میں تاریخ سے ثابت ہے کہ لارڈ ولیم نے تمام اوقاف و جاگیریں جو دینی مدارس کی آمدنی کے ذرائع تھے وہ بحق سرکار ضبط کر لیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے مذہب و اخلاق، عقائد و اعمال اور تہذیب و تمدن پر حملہ کرنے کے لیے یورپ سے پادریوں اور باصلاحیت عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد بلائی گئی۔ پادری مناظروں، لٹریچر، غریبوں کی امداد، بیماروں کی مفت دوا و علاج اور دوسرے بہت سے بہانوں اور ذرائع سے مسلمانوں کے عقائد و معاشرت پر اعتراضات کرنے لگے۔ یہ حالات دیکھ کر برصغیر پاک و ہند کے علماء کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں مسلمانوں کی علمی میراث فنا نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایسے طوفانی اور ہمگیر فتنہ کے سامنے مضبوط بند باندھنے کے لیے اور اس طاغوت کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی بے بسی اور بے سر و سامانی کے باوجود علماء کی ایک جماعت اٹھی جس نے انگریزی نظام تعلیم کے برعکس دین اسلام کی علمی وراثت کی حفاظت کی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سب سے پہلے 1867 میں دیوبند ضلع سہارنپور کی تاریخی مسجد چتہ میں دارالعلوم کی بنیاد رکھ دی اور اسی طرح تعلیم و تبلیغ کا نبوی نظام پھر سے قائم کر دیا۔ اس کے بعد ملک کے کونے کونے، شہر شہر اور قریہ قریہ میں اس کی شاخیں قائم ہو گئی اور شجر طوبہ کی شاخوں کی طرح ہر طرف پھیل گئی، اور اس طرح مدارس عربیہ کا ایک وسیع جال ہندوستان کے طول و عرض میں بچھا دیا گیا۔ انہی علماء کے قائم کردہ مدارس کو مدارس عربیہ، مدارس اسلامیہ، دارالعلوم اور دینی مدارس کے نام سے یاد کیا گیا، جبکہ انگریزوں کے قائم کردہ اداروں کو اسکول و کالج کے ناموں سے موسوم کیا گیا۔ ان مدارس نے ایسے سرفروش علماء کی ایک بڑی جماعت تیار کی جو مسلمانوں کی ایمان و اسلام اور علوم دین کے ہر گوشہ کو وقت کی خطرناک آندھی اور طوفان سے بچا کر محفوظ کرتی رہی، اور ان کی تعلیم و تبلیغ سے برصغیر کا چپا چپا سیراب ہوا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کی قیادت میں انہی علماء کی بے مثال قربانیوں اور لازوال جدوجہد نے ہندوستان کو انگریز کی غلامی سے نجات دلانے میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ معزز سامعین، پاکستان میں ایسے کافی مدارس موجود ہیں جو پاکستان کے ماضی وجود میں آنے سے پہلے قائم ہو چکے تھے۔ مثلا جامعہ عربیہ گجرانوالہ 1936 میں، دارالعلوم خیر المدارس ملتان 1939 میں، دارالعلوم تعلیم القرآن راولپنڈی 1940 میں، دارالعلوم اسلامیہ مطلع العلوم کوئٹہ اور دارالعلوم حمایت الاسلام پشاور غلجی کنڈرخیل نیز مطرح 1942 میں، دارالعلوم نعمانیہ چارسدہ عثمانزئی اور قاسم العلوم ملتان 1945 میں قائم کیے گئے۔ اسی طرح جامعہ اشرفیہ لاہور جو قیام پاکستان سے قبل مسجد نور امرتسر میں مدرسہ نعمانیہ کے نام سے قائم ہوا تھا، تقسیم ملک کے بعد جہاں جملہ مسلمانوں کو مشرقی پنجاب سے منتقل ہونا پڑا، وہاں اس مدرسے کے کارکن اور اساتذہ بھی لاہور ہجرت کر کے آ گئے۔ لاہور پہنچنے کے بعد نیلا گنبد میں ایک متروکہ بلڈنگ میں 1947 کو جامعہ اشرفیہ کے نام سے اس مدرسہ کی نشات ثانیہ ہوئی۔ بہرحال قیام پاکستان کے بعد مدارس کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا جو تاحال جاری ہے۔ اس دوران مسلکی اعتبار سے مدارس کے نظم و نسق کی خاطر ان کے مختلف وفاق قائم ہوئے جن کی تعداد 5 تک پہنچ چکی ہے۔ اسلامی دنیا میں دینی مدارس کو جو مرکزی حیثیت حاصل ہے وہ کسی ادارے کو حاصل نہیں۔ کسی بھی ملک کے عوامی حلقوں میں دینی شعور جتنا زیادہ ہو، مدارس کا اثر و رسوخ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ ہر مدرسہ دینی و سماجی سرگرمیوں کی فعالیت کا مرکز ہوتا ہے۔ دینی مدارس کے نظم و ضبط کے حوالے سے یہ ایک مثال بھی کافی ہے کہ جب ہزاروں دینی مدارس کے لاکھوں طلبہ و طالبات کے امتحانات شروع ہو جاتے ہیں تو کہیں پر بھی پولیس تعینات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، نہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے۔ مدارس اسلامیہ کا مکمل تعلیمی، تربیتی، اخلاقی، انتظامی، معاشی اور سماجی نظام اعتدال و توازن کا مظہر ہے۔ مدارس کے صرف و بذل میں جس اعتدال کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ اقتصاد و توازن کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق مروجہ سرکاری تعلیمی اداروں میں ایک میٹرک کرنے والے طالب علم کی صرف تعلیم پر حکومت کے اخراجات 10-12 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ اس کے کھانے پینے اور لباس کا خرچہ علیحدہ ہوتا ہے، جبکہ مدارس عربیہ میں مکمل درس نظامی جو ایم اے کے مساوی تعلیم ہے، اس پر کھانے پینے، رہائش اور لباس سمیت بھی کل خرچہ فی طالب علم اس سے 10 گنا کم ہے۔ حاضرین مجلس، کردار کے حوالے سے بات کی جائے تو تاریخ سے معمولی شدبد رکھنے والے فرد پر یہ امر مخفی نہیں کہ خلافت بنو امیہ و بنو عباس کے عہد حکمرانی میں ہونے والی اسلامی فتوحات کا سبب جہاں محمد بن قاسم، عقبہ بن نافع، موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد جیسے جرنیل بنے، وہاں ان مفتوحہ ملکوں اور علاقوں میں اسلام کو مکمل نظام حیات کے طور پر منوانے کا صحرا
انہی مدارس سے فراغت پانے والے ان مجتہدین اور علماء ربانیین کے سر جاتا ہے جن کی نتیجہ خیز کوششوں اور کاوشوں نے دین اسلام کی ابدی و دائمی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کی۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، مجدد الفسانی اور شیخ الہند رحمہم اللہ اسی چمنستان معرفت و آگہی کے گل تھے جنہوں نے اپنے اپنے معاشروں اور ادوار میں پائے جانے والے عقائد و رسوم کے مابین حق و باطل، صدق و کذب اور کھرے و کھوٹے کا فرق و امتیاز لیل و نہار کے تضاد کی طرح دنیا کے سامنے اشکارا کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جو نظریہ اسلام اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے تحت ہی وجود میں آیا ہے۔ اس لیے پاکستانی معاشرے کی عظیم اکثریت 97% مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور کسی بھی انسانی معاشرے کی طرح یہاں بھی لوگوں کی دینی ضروریات، عبادات کی ادائیگی، مذہبی تعلیم اور روزمرہ امور میں دینی رہنمائی کی کسی نہ کسی نظام کی موجودگی ناگزیر ہے۔ مدارس و مساجد ہی اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ مدارس کی طلب ملک کے ہر علاقے میں بلکہ ہر نئی قائم ہونے والی بستی میں ہوتی ہے، محض ان علاقوں میں ہی نہیں جو دینی رجحانات کے حوالے سے مضبوط تر سمجھے جاتے ہیں، بلکہ وہاں بھی جہاں عمومی طور پر دینی رجحانات نسبتاً کم ہو۔ معاشرے کے ان طبقات کے لیے بھی جو بظاہر آزاد خیال اور لبرل سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی ایک بڑی تعداد اپنے بچوں کے لیے کم از کم بنیادی تعلیم اور قرآن پڑھنے کی صلاحیت کا انتظام کرنا چاہتی ہے۔ اسی وجہ سے عمومی تعلیم کے لیے نجی تعلیمی اداروں کی طرح دینی مدارس کی تعداد بھی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ مدارس سے عام لوگوں کا رابطہ محض روزمرہ کے فقہی معاملات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ ایک جانب پیشہ ورانہ امور مثلاً بینکاری، بیمہ کاری اور دیگر حوالوں سے اسلامی قانون کے بارے میں استفسارات ہوتے ہیں، تو دوسری جانب بیرونی ممالک میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد کی موجودگی اور ان کی نسلوں کی وہاں پرورش اقلیتی معاشرے میں اسلامی زندگی کے مسائل پر مدارس سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ حاضرین مجلس، آج ایک انتہائی منظم منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کے دینی مدارس پر انتہا پسندی اور دہشت گردی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں انتہا پسندی کی اصل وجہ دینی مدارس نہیں بلکہ ظلم، ناانصافی، غربت، بے روزگاری اور کرپشن ہے۔ دینی مدارس نے تو لاکھوں غریب و نادار طلبہ کو سنبھال رکھا ہے۔ اس وقت پاکستان میں دینی مدارس کے 5 بورڈ ہیں۔ سب سے بڑے بورڈ وفاق المدارس العربیہ کے ساتھ 9000 مدارس وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ تنظیم المدارس اہل سنت، وفاق المدارس السلفیہ، وفاق المدارس شیعہ اور جماعت اسلامی کے رابطۃ المدارس الاسلامیہ کے ساتھ وابستہ 13000 سے زائد مدارس میں کم از کم 30 لاکھ طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اگرچہ دینی مدارس کا دامن ہر طرح کے تشدد و دہشت گردی سے بالکل پاک و صاف ہیں، لیکن چونکہ مدارس کا اسلامی مشن اسلام مخالف طبقے کو گوارا نہیں، اس لیے وہ ہر میدان میں دینی مدارس کو امن مخالف اور تشدد پسند قرار دے کر تشہیر کا سہارا لے کر ایک واضح جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اس موقع پر مدارس کی ان تمام خدمات کو فراموش کر دیا جاتا ہے جو تعلیمی، اخلاقی، معاشرتی اور سماجی میدانوں میں مدارس نے ملک و قوم کو فراہم کی۔ ان مدارس کا نتیجہ تو بہترین علماء، صاحب کردار فضلاء اور انسانیت کے علمبردار حاملین اسلام کی پیداوار اور معاشرہ کی برائیوں، قباحتوں اور داخلی شورشوں کا انسداد ہے۔ پاکستان میں دینی مدارس کی افادیت، تعمیری حیثیت، اخلاقی ساکھ، تشکیلی امیج اور بنیادی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے انحطاط پذیر معاشرہ میں ان مدارس کا وجود مسعود مشعل راہ ہے۔ اسے اپنا کر اقدار کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اخلاقیات کی اشاعت ہو سکتی ہے، ناخواندگی کا انسداد ہو سکتا ہے اور ہر طرح کی برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ مدارس دینیہ کے تمام مقاصد صرف اور صرف بنی نوع انسان کی اصلاح کے ارد گرد گھومتے نظر آتے ہیں۔ ان مدارس کا تعلیمی جائزہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا کا سب سے معتدل اور متوازن نصاب مدارس اسلامیہ میں رائج ہے، جس میں تشدد، انتہا پسندی اور غلو آمیزی کا درس نہیں ہوتا، بلکہ امن و سلامتی، اصلاح و تعمیر اور معاشرہ سازی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ دینی مدارس سے تربیت حاصل کرنے والے افراد ہی نے ملک کی ترقی و خوشحالی، امن و آشتی اور اسلامی اقدار کے لیے بیش بہا قربانیاں دی ہیں۔ یہ مدارس کی کارکردگی کا نتیجہ ہے کہ یہاں مزید دینی مدارس قائم ہو رہے ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، تبلیغی جماعت اپنا کام کر رہی ہے، قادیانیوں اور دوسرے لادینی طبقات کا ناطقہ بند ہے، لوگوں کے چہروں پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادابی ہے اور مدارس میں لاکھوں مسلمان بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جہاں تک دینی مدارس کی تعلیمی نصاب میں تبدیلی اور اس میں عصری تعلیم شامل کرنے کا سوال ہے،
تو یہ ہمارے مدارس میں حسب ضرورت پہلے ہی سے جاری ہے، بلکہ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق مدارس کی دینی تعلیم میں مزید کچھ اضافہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں وفاق المدارس العربیہ کے جید علماء کرام مدارس کے نظم و نسق کی ترقی، نصاب اور نظام تعلیم کو عمدہ سے عمدہ تر بنانے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ اس سلسلے میں بعض اہل علم مدارس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے 5 وفاقوں کی ایک امتحانی بورڈ ہونے کی تجویز دیتے ہیں، جس کی متعدد شاخیں قائم کی جا سکتی ہے۔ نیز وہ دینی امتحانی بورڈ مکمل طور پر آزاد و خود مختار ہو، جو امتحانی میقات اور طلبہ کی قابلیت جانچنے کے معیارات قوم مقتدرہ دینی تعلیم کے زیر نگرانی متعین کرے۔ اس کے علاوہ امتحان کے لیے بنیادی طور پر ایک ہی نصاب ہو، جس میں شیعہ اور سنی فقہ کے حوالے سے الگ الگ امتحانی معلومات اور قابلیت کو جانچا جا سکتا ہے، جس کی بدولت دینی مدارس کے نصاب اور تربیت کے عمل سے مخصوص مسلکی رویوں کی جگہ دین کی مطلوب صلاحیت پروان چڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔ پھر بھی دینی مدارس کے نصاب میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنے سے پہلے اس حوالے سے اہل علم کے مابین اصلاح کے جو متفقہ اصول ہیں ان کو مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے، یعنی تبدیلی ایسی ہو کہ جس سے نمبر 1 دینی مدارس کے طلبہ کے علم میں مزید رسوخ پیدا ہو، نمبر 2 ان کے اخلاص للہیت میں اضافہ ہو، نمبر 3 مسلکی تعصبات کا خاتمہ ہو، اور نمبر 4 طلبہ میں عصری تقاضوں کے چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ بعض کمزوریاں اور خامیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں جن کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے پروفیسر خورشید احمد صاحب کی تحریر سے ایک اقتباس ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں، دینی مدارس کو نقصان پہنچانے، غلط رنگ میں پیش کرنے اور نظام کار کو کمزور بنانے کے لیے اندرونی اور بیرونی سطح پر جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کا علاج رد عمل میں محض جوابی تقریریں کرنا نہیں ہے، نہ اس دو طرفہ حملے کا جواب یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اپنی کمزوریوں کو بھی دانش اور بصیرت کا پرتو قرار دیا جائے، بلکہ اس مسئلے کا علاج یہ ہے کہ دینی نظام تعلیم کی خوبیوں، خامیوں اور اصلاح طلب پہلوؤں کا پوری بالغ نظری سے تجزیہ کر کے اصلاح احوال کی سنجیدہ کوششیں کی جائیں۔ اس کی خوبیوں کو مزید نکھارنے اور کمزوریوں کو دور کرنے کی طرف ہمیں پہلو توجہ دی جائے۔ یہ امر واضح رہنا چاہیے کہ دینی مدارس کا کام صرف دینی علوم کے ماہرین فراہم کرنا نہیں، بلکہ مختلف معاشروں میں لوگوں کی رہبری کے لیے تہذیبی قیادت بھی تیار کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہ تھے مولانا حفیظ اللہ صاحب جو استحکام پاکستان میں دینی مدارس کے کردار پر اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے۔ ہمارے لیے نہایت ہی مسرت کا لمحہ ہے کہ ہماری اس نشست کے مہمان خصوصی ملک کی معروف شخصیت محترم جناب قاضی حسین احمد صاحب ہماری اس نشست میں شریک ہو چکے ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے خواستگار ہیں کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ اب میں اس نشست کے صدر جناب ڈاکٹر یوسف فاروقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ اس نشست کے اگلے مقالہ نگار ہیں مولانا صغیر احمد صاحب جو شریک تربیت علماء کورس 2008 ہیں اور امام و خطیب ہیں جامع مسجد کرنگی کراچی۔ ان کا مقالہ ہے پاکستان کے مختلف نصاب تعلیم اور اس کے نقصانات۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب صدر مجلس، مہمانان گرامی، علماء کرام، میرے ہم مکتب ساتھیوں، پاکستان کے مختلف نصاب تعلیم اور اس کے نقصانات، یکساں نصاب تعلیم کی ضرورت اور اہمیت، چند تجاویز اور اقدامات۔ اسلام کا پہلا اعلان علم سے متعلق ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا تعارف معلم کے لقب سے کروایا۔ اس وقت دنیا میں جو ہمیں اہل یورپ کی طرف سے علمی عروج اور دنیا کی قیادت و سیادت نظر آ رہی ہے، اگر ہم تاریخ کی طرف جائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا
کہ ان کی اس ترقی، علمی ترقی اور ان کی قیادت اور سیادت کے پیچھے مسلمانوں کی علمی اور فنی خدمات موجود، اور اسی کو انہوں نے بنیاد بنا کر کے وہ آگے بڑھے۔ اہل یورپ اپنی نشأت ثانیہ کے بعد انہوں نے جب اپنے آبا و اجداد کی طرف دیکھا تو ورثے کے طور پر ان کے پاس کوئی علمی اور فنی خزانہ اور ذخیرہ موجود نہیں تھا، چنانچہ عالم دنیا پر انہوں نے نگاہ ڈالی تو مسلمانوں کی صدیوں سے ان کے کتب خانے، ان کی لائبریریوں میں ان کو علمی اور فنی مواد میسر ہوا۔ اس کی روشنی میں وہ انہوں نے علمی سفر شروع کیا اور بالآخر دنیا کی قیادت اور سیادت سنبھالی۔ متحدہ ہندوستان میں برطانوی تسلط سے قبل مسلمانوں کے نظام تعلیم میں اس قدر یکسانیت تھی کہ دوئی کا کوئی تصور نہیں تھا، اور یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ دوئی دینی اور دنیاوی تعلیم کا کوئی فرق نہیں تھا۔ ایک ہی درسگاہ سے مجدد الفسانی پیدا ہوتا تھا تو اسی درسگاہ سے تاج محل کا آرکیٹیکچر بھی پیدا ہوتا تھا۔ برطانوی استعمار نے مسلمانوں کے نظام تعلیم کا جب باغور مطالعہ کیا اور ایک ریسرچ کمیٹی تشکیل دی، اس کمیٹی نے جو رپورٹ تیار کی اس کا خلاصہ لارڈ میکالے نے برطانوی پارلیمنٹ میں 2 فروری 1838 کو پیش کیا، جس کے الفاظ یہ ہیں: میں نے ہندوستان کے طول عرض کا سفر کیا، میں نے وہاں کوئی بیکاری نہیں دیکھا، کوئی چور نہیں دیکھا، وہاں کی اخلاقی اقدار بہت بلند ہیں، وہاں کے لوگ بہت ذہین ہیں، ہم شاید طویل عرصہ تک قبضہ رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ان کی اصل ریڑھ کی ہڈی کو توڑ نہ دیں۔ میرا مطلب ان کی روحانی اور ثقافتی اقدار ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ ہم کو ان کا قدیم نظام تعلیم اور ان کی ثقافت کو تبدیل کر دینا چاہیے، اور ہندوستان کے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دینا چاہیے کہ مغرب اور انگریزی سماج ان سے عظیم تر ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنی عزت نفس اور آبائی کلچر دونوں بھلا کر وہ بن جائیں گے جو ہم چاہتے ہیں، یعنی مفتوح قوم۔ لارڈ میکالے کا وہ تاریخی جملہ یاد کیجئے جس نے کہا تھا کہ ہم ان میں ایک ایسا نظام تعلیم رائج کر دیں گے جو سستے داموں ہمیں غلام فراہم کرے۔ لارڈ میکالے کے الفاظ ملاحظہ کیجئے: ٹو کریٹ اے کلاس آف پرسنز Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in moral and in intellect. قیام پاکستان کا مقصد، یہ مملکت خداداد پاکستان اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اور یہی ہمارے قائد کا ویژن تھا۔ آج 21ویں صدی میں ہم داخل ہیں اور ہمارے کچھ ماہرین جو اپنے آپ کو ماہر تعلیم کہتے ہیں وہ پاکستان کے اس نظریے کے مخالف ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قائد اعظم ایک سیکولر انسان تھے اور وہ سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے، اور ان کا تصور مذہب یہ تھا کہ مذہب ایک ذاتی معاملہ ہے اور اس کا شہریوں کے حقوق سے اور اجتماعی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر صفدر محمود کی تحقیق کے مطابق قائد اعظم کے نظریہ پاکستان سے متعلق قیام پاکستان سے قبل 100 مقامات پر اور قیام پاکستان کے بعد 20 مقامات پر ہمیں نظریہ پاکستان سے متعلق واضح پیغام ملتا ہے۔ ایک مقام پر اسلامیہ کالج پشاور میں آپ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا: We don't demand to simply have a piece of land, but we wanted to a liberty where we could experiment on Islamic principles and laws. ہمیں ایک خطہ ارضی بس حاصل کر کے بیٹھ نہیں جانا اور ایک وطن حاصل کر لینا، یہی ہمارا نظریہ نہیں، بلکہ ہم ایک خطہ ارضی چاہتے ہیں کہ جس کو ہم لیبارٹی بنائیں اور اسلام کے سنہری تعلیمات کو، سنہری اصولوں کو اس پر پرکھیں اور دنیا کے سامنے یہ واضح کریں کہ یہ اسلام کا امن کا پیغام ہے اور یہ اسلامی تعلیمات ہے اور یہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی معاشرہ ہے۔ قیام پاکستان کے بعد تعلیمی صورتحال۔ قیام پاکستان کے بعد 8 دستاویزات ایسی مرتب کی گئیں جنہیں قومی تعلیمی پالیسی کا نام دیا گیا۔ میں مختصراً بالاجمال ذکر کرتا ہوں: تعلیمی کانفرنس 1947، تعلیمی پالیسی 1959، کمیشن برائے بہبود طلبہ 1966، نور خان تعلیمی پالیسی 1969۔ خاص طور پر قیام پاکستان کے 22 سال بعد
یہ اقدام جس میں اس پالیسی میں خاص طور پر اسلامی تعلیمات اور ذریعہ تعلیم کو، اردو ذریعہ تعلیم کو اجاگر کرنے کے لیے عمومی رائے لی گئی اور ماہرین تعلیم اور علماء نے اپنی اپنی تجاویز اور آراء دیں اور تقریباً 15,000 صفحات پر مشتمل آراء اور تجاویز سامنے آئیں، جس میں ہمارے علماء کی طرف سے ہماری تعلیمی پالیسی کے عنوان سے 30 نکات پر مشتمل اصلاح نظام تعلیم کے لیے ایک مسودہ تیار کیا گیا۔ اس کے بعد 1972 کو ایک تعلیمی پالیسی مرتب کی گئی، 1979، 1992 اور 1998 سے 2008 تک کی۔ پاکستان میں دینی اداروں کی تعداد، طلباء کی تعداد، دینی مدارس کی تعداد تقریباً 30,000 ہے اور دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد 40 لاکھ کے لگ بھگ ہے اور حفاظ کی تعداد تقریباً 2.25 کروڑ، اور یہ ہمیں فخر حاصل ہے الحمدللہ ہمارے اس مملکت خدا داد کو کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک، اسلامی ملک نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی تعداد میں حفاظ پیدا کر رہا ہو، اور اسی طرح سے علماء کی تعداد بھی ہمارے وطن میں تمام بلاد اسلامیہ سے زائد ہے۔ عصری تعلیمی اداروں میں تعلیمی اداروں کی تعداد اور ان میں طلباء کی تعداد، بنیادی پرائمری اسکولوں کی تعداد 1,57,000 ہے، ہائی اسکولز کی تعداد 24,000، انٹر کالجز کی تعداد 3,230، ڈگری کالجز کی تعداد 1,202 اور یونیورسٹیز کی تعداد 132۔ شرح خواندگی، وفاقی ادارہ برائے شماریات کے مطابق پاکستان میں شرح خواندگی 58% ہے، مردوں میں 64% اور خواتین میں 33%۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو ریشو لٹریسی ریٹ ذکر کیا گیا ہے، اس کے لیے جو معیار مقرر کیا گیا ہے وہ معیار بہت ہی سطحی، بہت ہی محدود ہے۔ ویکیپیڈیا فری انسائکلوپیڈیا میں ذکر کیا گیا ہے اس لٹریسی ریٹ کا تعین کیا ہو اور اس کا معیار کیا ہو، تو اس میں کہا گیا ہے ون ہو کین ریڈ نیوز پیپر اینڈ رائٹ اے سنگل سینٹینس ان اینی لینگویج، جو شخص اخبار پڑھ سکتا ہے یا کسی بھی زبان میں وہ لکھ سکتا ہے، ایک جملہ لکھ سکتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے۔ یو این ایجوکیشن ورلڈ وائڈ کے ایجوکیشن انڈیکس میں پاکستان 173 ممالک میں سے 166 نمبر پر ہے۔ طبقاتی نظام تعلیم، قیام پاکستان کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا جاتا، تمام سسٹم کو از سر نو مرتب کیا جاتا، وہاں ایجوکیشن سسٹم کو بھی اس انداز سے مرتب کیا جاتا کہ وہاں ہر طرح کی یکسانیت ہوتی۔ اس کے لیے ابتداً کوشش بھی کی گئی، بانیان پاکستان علامہ شبیر عثمانی اور ان کے ساتھیوں نے یہ کوشش کی، ایک یکساں نصاب تعلیم مرتب کیا کہ جس کو ہر پاکستانی میٹرک تک پڑھ کر اس کے بعد اسکول جائے یا کالج جائے، لیکن ایک مفاد پرست طبقے نے اس یکساں نصاب تعلیم کو مرصد کرتے ہوئے ایسا نظام وضع کر دیا جو وقت کی گزرتے کے ساتھ ساتھ ہمیں جہالت، پستی اور اخلاقی انحطاط کی طرف لے گیا۔ چنانچہ وہی تقسیم جو قیام پاکستان سے پہلے برطانوی استعمار کے تسلط کے بعد تھی، وہی تقسیم سامنے آئی جو دینی اور عصری اداروں کی صورت میں دو متضاد نظام تعلیم کی تھی، جو اب تک رواج پذیر ہے۔ پھر یہ تقسیم صرف دینی اور عصری تقسیم تک محدود نہیں، بلکہ تقسیم در تقسیم کا یہ عمل اس قدر دراز ہوتا چلا گیا کہ آج ہمارے ملک کے تعلیمی ادارے 6 بڑے طبقاتی گروپ میں تقسیم ہیں۔ حکومت کے زیر اہتمام سرکاری خزانے سے چلنے والے ادارے، مشنری اسکول اور کالجز، مشنری طرز پر قائم کردہ لیکن مقامی افرادی تنظیموں کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے، انگریزی زیر تعلیم اور اردو زیر تعلیم کے بڑے شہروں میں پھیلے ہوئے ادارے، کمیونٹی اسکول اور کالجز اور دینی مدارس۔ اب ان 6 طرح کے اداروں میں اگر ہم جائیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہر ایک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ طبقات در طبقات میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جہاں پر طلباء کے معیار کو، طلباء کی طبقاتی حیثیت کو دیتے ہوئے تعلیم دی جاتی ہے۔ اساتذہ کی مراعات مختلف ہیں اور نصاب مختلف ہے، فیس کا معاملہ مختلف ہے۔ حالانکہ سول رائٹ میں تعلیم کو بنیادی اہمیت حاصل ہے،
اور یہ ایک ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر فرد معاشرہ کو حصول تعلیم کے لیے یکساں سہولتیں مہیا کرے. اور پاکستان میں یکساں نصاب تعلیم کا رائج ہونا اس وقت کی اہم ضرورت بن گیا ہے. یکساں نصاب تعلیم کے باعث ملک بھر میں ایک نصاب تعلیم ہوگا جس کی وجہ سے معاشرے میں طبقاتی فرق اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک نصاب کی وجہ سے تعلیمی کمزوریوں کا جائزہ لینا بھی آسان ہو جائے گا اور محرومیوں کا مداوع ہو جائے گا. یکساں نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کی درستگی ہی پر ایک مہذب اور باشعور قوم وجود میں آ سکتی ہے. ایک صحت مند معاشرے کے قیام کا انحصار ملک کے نظام تعلیم پر اور صحت مند نظام تعلیم کا انحصار نصاب تعلیم پر ہے. طبقاتی نظام تعلیم کی ایک بیماری یہ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے ناخواندگی میں اضافہ ہو رہا ہے. یکساں نصاب تعلیم نہ ہونے کے باعث کئی ہونہار اور باصلاحیت نوجوان ضائع ہو جاتے ہیں. اگر انہیں اچھی معیار تعلیم ملے تو ملک کی ترقی میں اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں. آخر میں کچھ تجاویز پیش کرتا ہوں کہ ایک تو ذریعہ تعلیم کا مسئلہ ہے. اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے اور یہ ہمارا بنیادی حق ہے. ہمارے آئین کا یہ حصہ ہے. 1973 کے آئین کی دفعہ 251 میں یہ بات موجود ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی اور اس کو سرکاری زبان بنانے کے لیے، دفتری زبان بنانے کے لیے اور ہر معاملے کو قومی سطح میں لانے کے لیے اردو کو بنیادی حیثیت حاصل ہونی چاہیے. اور اس کے لیے 15 سال کا وقت دیا گیا جو کہ 1988 میں وہ مدت ختم ہو چکی ہے. اور اس کے بعد ابھی 24 سال ہو چکے ہیں کہ اس پر کوئی اقدام نہیں ہو سکا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ذریعہ تعلیم اردو میں ہونا چاہیے. اور ماہرین تعلیم بھی یہی کہتے ہیں کہ تخلیقی ذہن کے لیے اجنبی زبان میں تعلیم دینا ٹھیک نہیں ہے. ہمارا طالب علم آج کتاب تو پڑھ لیتا ہے لیکن اس کو فن سے واقفیت نہیں ہوتی، اس کا بیسک کنسپٹ کلیئر نہیں ہو پاتا. اس لیے کہ ہمارا نظام تعلیم، ہمارا ذریعہ تعلیم وہ اپنی زبان میں نہیں ہے. دوسری تجویز یہ ہے کہ سالانہ مالی بجٹ میں اضافہ کیا جائے، جو کہ یہ بھی ہمارا بنیادی حق ہے. آئین کے آرٹیکل 25A کے مطابق 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کے لیے قانون کے مطابق انہیں مفت تعلیم دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور اگر ہم اپنے تعلیمی بجٹ کو دیکھیں تو پڑوسی ممالک میں بھارت میں 4.1 ہے، بنگلہ دیش میں 2.4 ہے اور ایران میں 4.8 ہے، جبکہ ہمارے ہاں 1.8 چل رہا ہے جو کہ انتہائی محدود ہے. 314 روپے فی کس سالانہ بنتا ہے. اس کے علاوہ نصاب تعلیم کو ازسر نو مرتب کیا جائے. وقت کی قلت کے باعث میں نے بڑے تفصیل سے بات لکھی تھی کہ نصاب تعلیم کو ازسر نو مرتب کرنے کی ضرورت کیوں ہے. اس لیے کہ آج ہمارے اسکول اور کالجز میں ہمارے طلبہ جو فلسفہ، سائنس اور دوسرے علوم و فنون پڑھتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ان کے اکابرین اور ان کے پاس کوئی اپنا علمی ورثہ نہیں ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. یہ سب کچھ مسلمانوں ہی کی خدمات سے چوری شدہ لے کر کے انہوں نے آج دنیا میں ترقی کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوط تعلیمی نظام کا خاتمہ کیا جائے اور ذریعہ تعلیم اردو ہونا چاہیے. انگریزی کو بطور زبان دانی پڑھایا جائے. اسی طرح عربی کو بھی وہی حیثیت دی جائے جو انگلش کو دی جاتی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ غیر ملکی امداد یہ ہمارے نصاب اور نظام تعلیم کے لیے زہر قاتل ہے. اسی کی وجہ سے انہوں نے ہمارے اوپر آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ پورے نظام تعلیم کو مانیٹر کر رہے ہیں اور وہ جس طرح سے چاہتے ہیں وہ پالیسیاں بناتے ہیں. یہی وجہ کہ 2000 کے اس دہائی میں ہم دیکھیں آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن کا قیام، اسی طرح سے SDPI سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آف پالیسی انسٹیٹیوٹ، ان کے جو تعلیمی پالیسیاں ہیں اور انہوں نے جو ہمارے نصاب تعلیم کو نظریاتی طور پر بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو NGOs اور جو غیر ملکی امداد آتی ہے وہ اصل میں ہمیں کوئی پڑھانے کے لیے، کوئی با مقصد تعلیم دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں اپنا غلام بنانے کے لیے کر رہے ہیں اور ہمیں ہمارے نظریے سے دور کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. میں وقت زیادہ لینے کی معذرت چاہتا ہوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. ماشاء اللہ. یہ تھے مولانا صغیر احمد صاحب جو پاکستان کے مختلف نصاب تعلیم اور اس کے نقصانات پر اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے. بڑی تحقیقی مقالہ انہوں نے پیش کیا کہ آج سے کئی سال پہلے ہمارے انحطاط کے لیے، ہمارے ملک کی، ہمارے اس خطے کی جو ایک لوگوں نے تباہی کے لیے نصاب تعلیم کو ذریعہ بنایا،
اس نصاب تعلیم کو بگاڑ کر کے آج ہمارے معاشرے کو انہوں نے ہمارے اس خطے کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے۔ تو یہی نصاب تعلیم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے وہ بلندیاں حاصل کریں تو ہمیں اس نصاب تعلیم ہی کی طرف دیکھنا پڑے گا، اسی کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ لوگ جو ارباب اختیار ہیں وہ اس طرف توجہ کریں۔ اب میرے اگلے مقالہ نگار ہیں مولانا سیف الرحمن صاحب، جو شریک تربیت علماء کورس 2008 ہیں، اور انہوں نے ایم.اے. اسلامیات کر رکھا ہے اور اس میں گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ ان کا مقالہ ہے تحریک پاکستان میں علماء کا کردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ جناب صدر مجلس، قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی اور تربیت العلماء کورس کے نوجوان ساتھیوں، آج کی اس پررونق اور بابرکت محفل میں یہ بات میرے لیے باعث سعادت ہے کہ میرے اساتذہ کرام بھی اس محفل میں تشریف فرما ہیں۔ ان حضرات کا پڑھایا ہوا سبق انہی کے سامنے دہرا کر اپنی اصلاح کی امید کرتے ہوئے عرض کرتا چلوں کہ میرے مقالے کا موضوع ہے تحریک پاکستان میں علماء کا کردار۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ہندوستان سے اسلام کو ختم کرنے کا بگل بجا دیا تھا۔ ہزاروں علماء تختہ دار پر چڑھا دیے گئے، علم دین کے مراکز اجڑ چکے تھے، اور یورپ کی عیسائی مشنریوں کا ایک سیلاب تھا جو سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا تھا۔ اہلیان بر صغیر بالخصوص مسلمانوں کی حالت سیاسی، مذہبی، معاشی نیز ہر میدان میں ناگفتگی تھی۔ ان حالات میں دو ہی راستے تھے، یا تو خاموشی سے ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہیں اور مسلمانوں کی ایمان لٹتے رہیں تاکہ کہ ہندوستان کے در و دیوار اللہ اکبر کی صدائیں سننے کو ترس جائیں اور یہاں کی مسجدیں ویران ہو جائیں، اور دوسرا راستہ آزادی وطن کا راستہ تھا۔ سب سے بڑھ کر ہندوستان میں لا الہ الا اللہ کی حفاظت و آبیاری کا راستہ تھا، لیکن یہ راستہ نہایت پرخطر، مشقت طلب، جان لیوا اور دوسری طرف اعلیٰ صلاحیتوں، بہترین منصوبہ بندی اور عالمی طاقتوں سے روابط کے لیے پروفیشنل رابطہ کاروں کا مقتضی تھا۔ تمام تر خطرات کے باوجود ہندوستان کے مسلمانوں کے درد سے معمور کچھ لوگوں نے ایک خفیہ تحریک شروع کی جس نے انگریز کے محل میں دراڑیں ڈال دیں اور اہل وطن کو ایک ولولہ تازہ بخشا۔ تاریخ میں اس تحریک کا نام تحریک ریشمی رومال درج ہے، اور اس کی قیادت کرنے والے دیوبند کے بوریہ نشین شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے وفا اور عزیمت کی ایک داستان رقم کی اور مالٹا کے جزیرے میں قید تنہائی کاٹ کر اپنے اخلاص اور قومی درد پر مہر ثبت کی۔ اس کے بعد بھی یہ قافلہ حریت رکا نہیں، بلکہ انگریز کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے ہر ممکن تدبیر کی اور ہر کوشش کا ساتھ دیا۔ آزادی وطن کے لیے کوئی جلسہ یا جلوس یا تحریک ایسی نہیں تھی جس میں علماء کی سرفروش جماعت موجود نہ ہو۔ حاضرین محترم، ہندوستان پر مسلمانوں نے کئی سو سال حکومت کی، اور اس دوران ہندوؤں سمیت تمام دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی، اور جہاں تک ممکن تھا مسلمانوں کی طرح ان لوگوں کو بھی ریاست کے معاملات میں شریک کیا گیا، اور ہندوؤں میں اعلیٰ ذات کے لوگ بادشاہوں کے مشیر وغیرہ بھی رہے اور ان کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا گیا۔ اس اعزاز اور اکرام کے باوجود ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ہندوؤں کی آنکھ کا کانٹا بنی رہی، اور ہندو آستین کے سانپ بن کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور ہندو راج قائم کرنے کی مسلسل جد و جہد کرتے رہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں برہمنوں نے مسلمانوں کو شکست دلوانے اور کمزور کرنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا، انگریزوں کی وفاداری کی اور مسلمانوں سے غداری کی، اور سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے 1884 میں کانگریس کی بنیاد رکھی۔ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی، لیکن دنیا پر یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ تمام فرقوں کی مشترکہ جماعت ہے، اس کا نام انڈین نیشنل کانگریس رکھا گیا۔ نیشنل کا نقاب اوڑھ کر انگریزوں اور دنیا کو دھوکہ دینے والی اس جماعت کی حقیقت جب علماء اور قائد اعظم محمد علی جناح اور مولانا محمد علی جوہر پر کھلی تو انہوں نے اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔
مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلانے کے ساتھ ہندوؤں نے انگریزوں کو خوش کر کے ہندوستان کو ہندو اسٹیٹ بنانے کی پوری کوشش کی۔ ہندو مہا سبھا کے لیڈر ڈاکٹر مونجے نے اجودھیا میں عودھ کی تیسری ہندو سبھا کا اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا، جس طرح انگلستان انگریزوں کا، فرانس فرانسیسیوں کا اور جرمنی جرمنوں کا ہے، اسی طرح ہندوستان ہندوؤں کا ہے۔ جب مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کی تحریکیں چلائی جانے لگیں اور جب ہندوستان کے طول و عرض میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی، ان کے جائز حقوق غصب کیے جا رہے تھے، تو جو مسلمان کانگریس سے وابستہ تھے وہ ان واقعات کو مقامی ہنگامی مناقشات قرار دے رہے تھے، لیکن ہندوستان کے ایک قصبے میں بیٹھے ہوئے دوربین اور دور اندیش حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق خاک و خون کا یہ ڈرامہ محض اتفاقی حادثات کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں کو نصف و نابود کر کے اسے خالص ہندو اسٹیٹ بنانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کا مفاد اسی میں دیکھا کہ ایک الگ اسلامی حکومت بنائی جائے۔ چنانچہ جون 1928 میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھانہ بہون میں ملاقات کی تو آپ نے فرمایا، دل یوں چاہتا ہے کہ ایک خطے پر اسلامی حکومت ہو، سارے قوانین وغیرہ کا اجرا احکام شریعت کے مطابق ہو، بیت المال ہو، نظام زکوٰۃ رائج ہو، شرعی عدالتیں قائم ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر یہ نتائج کہاں سے حاصل ہو سکتے ہیں؟ اس مقصد کے لیے تو صرف مسلمانوں کی جماعت ہونی چاہیے اور اسی کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ جون 1928 میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کو وہی مشورہ دیا جو علامہ اقبال نے دسمبر 1930 میں خطبہ اعلی آباد میں دیا تھا۔ تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے لیڈروں کو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے علماء کرام نے وفود کی صورت میں ان سے ملاقاتیں کی اور خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ چنانچہ دسمبر 1938 میں پٹنہ میں ہونے والے مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت اور لیگی ارکان اور قیادت سے ملاقات کرنے کے لیے علماء کرام کا ایک وفد تشکیل دیا گیا۔ اس وفد میں مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا عبدالجبار، مولانا معظم حسین، مولانا عبدالغنی، مولانا شبیر علی اور رئیس الوفد مولانا مرتضی حسن شامل تھے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان کے ذریعے سے قائد اعظم محمد علی جناح سے تفصیلی ملاقات ہوئی اور قائد اعظم سے مختلف دینی معاملات میں گفتگو ہوئی، اور عجیب بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات کے حوالے سے اگر کوئی اصلاح کی بات کی گئی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو تسلیم کیا اور آئندہ اس عمل کی اصلاح کا وعدہ کیا اور علماء سے دعا کرنے کا کہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کے بعد اس وفد نے مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کی۔ اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخ بیان پڑھا گیا اور اس کی کاپیاں عوام میں تقسیم کی گئیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ابتدا میں مذہب اور سیاست کو علیحدہ سمجھتے تھے، لیکن علماء کرام کا ان سے تعلق مختلف حالات اور موضوعات پر گفتگو اور خط و کتابت کے نتیجے میں آپ اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ سیاست اور مذہب کا بہت گہرا تعلق ہے، اور اس بات کا اظہار آپ نے اس کے بعد جلسوں میں برملا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بعض علماء کرام سے بہت متاثر تھے، چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خط کے جواب میں لکھتے ہیں کہ آپ کا والا نامہ پڑھا، بڑی خوشی ہوئی، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں آپ کی ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، آئندہ بھی آپ مجھے ہدایت فرماتے رہیں۔ حاضرین محترم، قیام پاکستان کے سلسلے میں کبار علماء کرام دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، چنانچہ اکابر علماء مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ چاہتے تھے کہ کانگریس کی حمایت کی جائے اور اس کے ساتھ مل کر انگریز سے نجات حاصل کی جائے، لیکن اس کے برعکس دوسرے بڑے علماء مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی اور مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی مسلم لیگ کی حمایت میں تھے اور مسلمانوں کو مسلم لیگ میں شامل کرنے اور اسے الیکشن میں کامیابی دلانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ تاریخ پاکستان کا یہ نازک ترین دور تھا اور مذکورہ ہر دو جماعتوں کا موقف اخلاص پر مبنی تھا۔ دونوں جماعتوں نے اپنے موقف کے حق میں دلائل دیے، چنانچہ قیام پاکستان کے حامی علماء نے یہ موقف اختیار کیا کہ جب تمام ہندوستان کو اسلامی سلطنت بنانا بحالت موجودہ کسی طرح ممکن نہیں تو کم از کم ان صوبوں کو جہاں مسلم اکثریت ہے اسلامی سلطنت بنا لینا، جہاں اسلامی قانون اور اصول کے موافق زندگی بسر کی جائے ضروری ہے۔
البتہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت بھی فرمائی کہ اس غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اس خطہ میں خلافت راشدہ کی طرح خالص قرآنی یا اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ہاں اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ابتدائی قدم ہے جو انجام کار قرآنی اصول کے مطابق احکم الحاکمین کی حکومت عادلہ قائم ہونے پر منتہی ہو سکتا ہے۔ جب 1945 کے الیکشن قریب ہوئے تو ملک کے مقتدر علماء کرام علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا محمد طاہر قاسمی، مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی رحمہم اللہ وغیرہ نے 9 نومبر 1945 کو کلکتہ میں ایک عظیم الشان علماء کانفرنس منعقد کی اور جمعیت العلماء اسلام کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ ان علماء نے اتحاد ملت، مفاد ملت، استقلال اسلام اور مستقل قوم کے لیے مسلم لیگ کی حمایت کی۔ اس سلسلے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مذہبی اور علمی حیثیت سے مطالبہ پاکستان، حمایت مسلم لیگ، کانگریس سے اختلاف اور 2 قومی نظریے پر قرآن و حدیث اور فقہی دلائل کی روشنی میں بہت سے فتاوی اور رسائل لکھ کر شائع کیے، جن میں 2 رسالے کانگریس اور مسلم لیگ اور افادات اشرفیہ اور مسائل سیاسیہ بہت مشہور ہوئے۔ 1945 کے الیکشن میں نوابزادہ لیاقت علی خان کا الیکشن بہت اہمیت اختیار کر گیا۔ ان کے مقابلے میں امیدوار عزیز احمد کاظمی تھے، جو کہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ تو ایک طرف رشتہ داری اور دوسری طرف ملک و ملت کا مسئلہ تھا، لیکن مولانا ظفر احمد عثمانی نے ذاتی مفاد پر ملک و ملت کے مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے مسلم لیگ کے حق میں سہارنپور، مظفر نگر اور بلند شہر وغیرہ کے اضلاع میں انتخابی مہم چلاتے ہوئے لوگوں کی ذہن سازی کی اور علماء کی محنت و کوشش کے نتیجے میں نوابزادہ لیاقت علی خان 3000 ووٹوں کی بھاری اکثریت سے جیت گئے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان نے علماء کرام کی ان محنتوں اور کوششوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان علماء کے نام شکریہ کا خط لکھا، جس میں آپ نے وضاحت کی کہ آپ لوگوں کا گوشِ عزلت سے نکل کر میدان عمل میں آنا اور لوگوں کو سمجھانا، ان کی ذہن سازی کرنا، اسی کی وجہ سے کامیابی ممکن ہوئی ہے اور میں آئندہ انتخابات میں بھی اسی کی امید کرتا ہوں۔ یہی وہ وجہ تھی کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ طویل علالت کی وجہ سے ایک عرصے سے سیاست سے علیحدہ تھے، لیکن آپ کے خیال کے مطابق اس الیکشن میں منتخب ہونے والی اسمبلی ہی ہندوستان کے مستقل دستور بنائے گی اور اسی سے قوموں کی قسمت کا فیصلہ وابستہ ہے۔ اس لیے آپ نے استقلال ملت اور مسلم حق خود ارادیت کے حامی مسلمانوں کی امداد کرنا ضروری سمجھا۔ دیوبند میں ایک جلسے کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا، اگر حصول پاکستان کے لیے میرے خون کی بھی ضرورت ہو تو میں اس راہ میں اپنا خون دینا باعث فخر سمجھوں گا۔ اس ملک و ملت کی بقا اور وجود اور مسلمانوں کی زندگی کے لیے قیام پاکستان سے وابستہ ہر چیز کے لیے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنی زندگی کو کامیاب سمجھوں گا اگر اس مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاؤں۔ علماء کرام اور مسلم لیگ کے دیگر اراکین کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ 1945 کے انتخابات میں مسلم لیگ کو 100% کامیابی حاصل ہوئی، تو علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمہم اللہ تعالی قائد اعظم محمد علی جناح کو مبارکباد دینے کے لیے جب ان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور ان کو مبارکباد دی تو قائد اعظم محمد علی جناح کہنے لگے، مولانا یہ مبارکباد آپ کو ہے، آپ ہی کی کوششوں سے ایسا ممکن ہوا ہے۔ الغرض تحریک پاکستان میں علماء کرام کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا کہ مسلمان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک الگ ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، اور مسلم لیگ میں ہندوستان کی چوٹی کی قیادت کی موجودگی کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان میں پرچم کشائی مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی ہی سے کروائی، جو آزادی وطن اور قیام پاکستان میں علماء کے روشن کردار کی واضح دلیل ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ الہ العالمین وطن عزیز پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کو سلامتی، بقا، استحکام اور ترقی نصیب فرما، اور ہم سب کو اپنا کردار اس میں بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مولانا سیف الرحمن صاحب جو تحریک پاکستان میں علماء کے کردار پر اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے کہ کس طرح ہمارے اکابر علماء کرام نے اپنے فتاوی، رسائل، جرائد اور ملاقات و محنت کے ذریعے پاکستان کے قیام میں اپنا کردار ادا کیا۔
اب اسی سلسلے کے میں ایک اگلے مقالہ نگار ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب جو تربیت علماء کورس کے ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں اور پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پروفیسر ہیں، ان سے میں خواستگار ہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ بعنوان نظریہ پاکستان اور علماء کی مختلف آراء کو پیش کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ میرے مقالے کا عنوان جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، نظریہ پاکستان، علماء اکرام کی مختلف آراء۔ امت مسلمہ کی تاریخ جہد مسلسل، تعلیم و تدریس اور تبلیغ دین کے لیے کاوش و محنت سے تعبیر ہے۔ کسی بھی زندہ قوم کی تاریخ اسی طرح کی تحریکات سے بھرپور ہوتی ہے، اور یہی اس کے زندہ ہونے کی سب سے بڑی علامت اور نشانی ہے۔ ان کاوشوں اور تحریکات کی نوعیت کبھی خالص مذہبی ہوتی ہے کہ اس کا تعلق دین و ایمان، عقائد و اخلاقیات سے ہوتا ہے، کبھی یہ تحریک سیاسی نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن اس کا کسی نہ کسی انداز میں دینی پہلو بھی اس کے سیاسی پہلو کی طرح نمایاں ہوتا ہے۔ اور یوں بھی ہوتا ہے کہ تحریک سیاسی انداز میں شروع ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس کا دینی پہلو سیاسی پہلو پر غالب آ جاتا ہے، اور اس نوعیت کی تبدیلی کی وجہ کسی ایسی تحریک میں علماء کی بکثرت شمولیت ہوتی ہے جو اس تحریک کو خالصتاً دینی اور مذہبی بنا دیتی ہے، اور امت مسلمہ کے ساتھ اس کی وابستگی بھی جذباتی نوعیت کی ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ پاکستان ایک بھرپور تحریک کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا۔ اس وقت دنیا کے نقشے پر موجود ممالک میں پاکستان وہ مملکت ہے کہ جس کے وجود کی بنیاد و اساس کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تحریک پاکستان، نظریہ پاکستان، اس کی تاریخ اور اس کے ارتقاء پر غور کریں تو وہ تبدیلیاں جن کا ذکر ہم نے کیا اس تحریک میں بھی ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ اس تحریک کی ابتدا تحریک آزادی ہند سے ہوئی، جس کا بنیادی ہدف انگریز سامراج سے ہندوستان کے عوام کو نجات دلانا تھا، اور اس ہدف کے حصول میں ہندو، مسلمان اور سکھ بلا تفریق مذہب سبھی شامل تھے۔ اس طرح یہ تحریک سیاسی اور تمدنی نوعیت کی تھی۔ اس تحریک میں بھی جب علماء نے شمولیت اختیار کی تو اس نے سیاسی اور تمدنی نوعیت سے نکل کر مذہبی نوعیت اختیار کر لی۔ بقول مولانا عبد الماجد دریابادی، مولانا عبد الماجد دریابادی راوی ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بعض معاصر علماء کی طرح جنگ آزادی، جنگ حقوق آزادی و ملی وغیرہ سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ ان کے سامنے یہ مسئلہ سیاسی نہیں، تمام تر دینی تھا۔ وہ صرف اسلام کی حکومت چاہتے تھے۔ 1928 میں جب پہلی بار حاضری ہوئی تو اس ملاقات میں حضرت نے دارالسلام کی اسکیم خاصی تفصیل سے بیان فرمائی تھی کہ جی یوں چاہتا ہے کہ ایک خطے پر خالص اسلامی حکومت ہو، سارے قوانین و تعزیرات وغیرہ کا اجرا احکام شریعت کے مطابق ہو، بیت المال ہو، نظام زکوٰۃ رائج ہو، شرعی عدالتیں قائم ہوں وغیرہ۔ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے یہ نتائج کہاں حاصل ہو سکتے ہیں؟ اس مقصد کے لیے صرف مسلمانوں ہی کی جماعت ہونی چاہیے اور اسی کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ آغاز میں اس تحریک میں شمولیت میں علماء کو شرح صدر نہیں تھا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی علامہ شبیر احمد عثمانی کے نام ایک مکتوب میں تحریر کرتے ہیں۔ حضرت والا کو غالباً معلوم ہوگا کہ 1936 میں جنرل انتخابات کے بعد جب کانگریس نے وزارتیں قبول کر لیں اور اس کے بعد جو خاص نہج پر سیاسی آویزش شروع ہوئی اور ہمارے بزرگان جمعیت نے جو راہ عمل اپنے ثوابدید سے اختیار کی تو یہ عاجز اس سے متفق نہ رہ سکا، اور جب اس پالیسی میں ترمیم و تبدیلی سے مایوسی ہو گئی تو جمعیت کے نظام سے بھی الگ ہو گیا اور عمومی رکنیت سے بھی معذرت کر دی، اور اب تک بھی الگ ہوں۔ مسلم لیگ کی سیاست بھی کسی دن دل کو نہیں لگی، اس لیے میں
اس لیے اس میں بھی کسی طرح کا کوئی عملی حصہ نہیں لے رہا ہوں، لیکن اس انتخابی ہنگامے میں مسلمانوں کے دین و اخلاق کا جو خون ہو رہا ہے اور دیانت و آدمیت جس طرح پامال اور ذبح کی جا رہی ہے، شیطنت اور درندگی کے تمام اوصاف جس وسیع پیمانے پر امت میں فروغ پا رہے ہیں، اخباروں کا اس حال پڑھ کر اور مقامی حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مجھ جیسے ایک عام اور سیاہ کار کے دل پر جو گزر رہی ہے، لفظوں میں اس کی تعبیر سے عاجز ہوں۔ میں اپنے تاثر اور احساس پر قیاس کر کے قسم کھا سکتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا، میں اپنے تاثر و احساس پر قیاس کر کے قسم کھا سکتا ہوں کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس دنیا میں تشریف لے آئیں اور ہمارے اس الیکشنی ہنگامے اور اس کے سلسلے میں جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں تو یقیناً آپ کو اتنا عظیم صدمہ ہوگا کہ اس سے پہلے شاید کوئی سانحہ اتنا تکلیف دہ نہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کا کافروں کی تلواروں سے شہید ہو جانا اور بڑے بڑے ملکوں کا مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے ہاتھ میں چلے جانا بھی مزاج نبوی کے لیے اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ مسلمان قوم کا دین و اخلاق، آدمیت کو خیر بات کہہ کر شیطان اور درندہ بن جانا اور صرف سیاسی اختلاف رائے کی وجہ سے خصوصاً صلحاء اور علماء کی آبروؤں اور جانوں کے درپے ہو جانا آپ کے لیے صدمے کا باعث ہوگا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے مولانا نعمانی کے اس مکتوب گرامی کا کیا جواب دیا، اس کی تفصیلات میں اپنے مفصل مقالے میں انشاءاللہ لکھوں گا۔ سردست اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ تحریک آزادی کے حوالے سے ایک جانب علماء شدید خواہش مند بھی تھے، لیکن سیاسی زعماء کے طریقہ کار سے بہت مطمئن بھی نہیں تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتاوی عزیزیہ میں لکھتے ہیں کہ یہاں رؤساء و نصارہ کا حکم بلا دغدغہ اور بے دھڑک جاری ہے۔ ان کا حکم جاری و ساری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک داری، انتظامات رعیت، خراج، باج، عشر و مال گزاری، اموال تجارت، ڈاکوؤں اور چوروں کے انتظامات، مقدمات کا تصفیہ، جرائم کی سزاؤں وغیرہ میں یہ لوگ بطور خود حاکم اور مختار مطلق ہیں۔ ہندوستانیوں کو ان کے بارے میں کوئی دخل نہیں۔ بے شک نماز جمعہ، عیدین، اذان اور ذبیحہ گاؤ جیسے اسلام کی چند احکام میں وہ رکاوٹ نہیں ڈالتے، لیکن جو چیز ان سب کی جڑ اور حریت کی بنیاد یعنی ضمیر اور رائے کی آزادی اور شہری آزادی وہ قطعاً بے حقیقت اور پامال ہے۔ چنانچہ بے تکلف مسجدوں کو مسمار کر دیتے ہیں، عوام کی شہری آزادی ختم ہو چکی ہے۔ انتہا یہ کہ کوئی مسلمان یا ہندو ان کے پاسپورٹ یعنی عیسائیوں کے پاسپورٹ، ان کے پاسپورٹ اور پرمٹ کے بغیر اس شہر یا اس کے اطراف و جوانب میں نہیں آ جا سکتا۔ عام مسافروں یا تاجروں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت دینا بھی ملکی مفاد یا عوام کی شہری آزادی کی بنا پر نہیں بلکہ خود اپنے نفع کی خاطر ہے۔ اس کے بالمقابل خاص ممتاز اور نمایاں حضرات مثلا شجاع الملک اور ولایت بیگم ان کی اجازت کے بغیر اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دہلی سے کلکتہ تک انہی کی عملداری ہے۔ بے شک کچھ دائیں بائیں مثلا حیدرآباد، لکھنؤ، رامپور وغیرہ میں چونکہ وہاں کے فرما رواؤں نے اطاعت قبول کر لی ہے، براہ راست نصارہ کے احکام جاری نہیں ہوتے، مگر اس سے پورے ملک کے دارالحرب ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون تشریف لائے، مولانا اشرف علی تھانوی سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا جو جواب دیا وہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں نقل کیا، کفار اور مشرکین کو آپ جہاد میں اس وقت لے سکتے ہیں کہ جھنڈا مسلمانوں کا رہے اور کفار ہمارے حکم کے تابع ہوں۔ اس وقت حالت برعکس ہے، کانگریس میں ہندوؤں کا غلبہ ہے اور انہی کا حکم غالب ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی ہمیشہ سے مسلمانوں کی الگ تنظیم کے حامی رہے، حتیٰ کہ جب تک مسلم لیگ نے کانگریس کا ساتھ دیا اس وقت تک حضرت نے مسلم لیگ کا بھی ساتھ نہیں دیا، اور جب مسلم لیگ کانگریس سے علیحدہ ہوئی تب حضرت نے علانیہ مسلم لیگ کی حمایت فرمائی۔
مسلم لیگ نے کانگریس سے علیحدہ ہونے کے بعد پہلا الیکشن جھانسی کے علاقے میں لڑا تھا۔ وہاں کے مسلمانوں نے تار کے ذریعے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں میں سے کس کو ووٹ دیا جائے۔ اس وقت تک حضرت کا ذہن مسلم لیگ کی حمایت کے بارے میں بہت واضح نہیں تھا، بلکہ یہ خدشہ محسوس کرتے تھے کہ کہیں یہ لوگ مصطفیٰ کمال پاشا کی طرح دین کو مسخ نہ کر دیں۔ اس لیے تار کا جواب دینے میں تأمل تھا۔ آخر کار مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا، آپ کانگریس کی حمایت کے خلاف تو ہیں ہی، تأمل صرف مسلم لیگ کی حمایت کرنے میں ہے، اس لیے آپ یہ جواب دے دیں کہ کانگریس کو ووٹ نہ دیا جائے۔ اس لیے آپ یہ جواب دے دیں کہ کانگریس کو ووٹ نہ دیا جائے۔ یہ جواب حضرت نے پسند فرمایا اور اسی موضوع کا جوابی تار روانہ کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم لیگ کامیاب ہو گئی۔ الیکشن میں مسلم لیگ کی کامیابی کی خبر دینے کے لیے مولانا شوکت علی مرحوم اپنے چند ساتھیوں کو لے کر تھانہ بھون آئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے حضرت تھانوی کے جوابی تار کو فتوے کی صورت میں چھپوا کر بڑی تعداد میں تقسیم کرایا اور جگہ جگہ چسپاں کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جو لوگ کانگریس کو ووٹ دینے آئے تھے وہ بھی یہ فتویٰ دیکھ کر مسلم لیگ کو ووٹ دیتے تھے۔ درجہ بالا حقائق سے یہ بات ثبوت کو پہنچی کہ علماء ایک جانب کانگریس کی سیاست سے مطمئن نہ تھے تو دوسری طرف وہ متبادل کے طور پر مسلم لیگ کو بھی شرح صدر سے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کرنے سے گریز کر رہے تھے، جبکہ مسلم لیگ ایک زمانے تک کانگریس کے ساتھ رہی۔ مسلم لیگ کی کانگریس سے علیحدگی کے بعد مسلم زعماء خصوصاً علماء سنجیدگی سے مسلم لیگ کی حمایت سے متعلق سوچنے لگے، تاہم ہندوستان کے علماء کا ایک طبقہ اس کے باوجود کانگریس کا حامی اور مسلم لیگ کا مخالف رہا۔ آج اسی طبقہ فکر کی سوچ کو بنیاد بنا کر مختلف طبقات نے جو مختلف نظریات اختیار کیے ان کو ان الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ الف، آج علماء پاکستان کی بڑی تعداد پورے طبقہ دیوبند کو اور صرف طبقہ دیوبند کو، آج علماء پاکستان کی بڑی تعداد پورے طبقہ دیوبند کو اور صرف طبقہ دیوبند کو پاکستان کا مخالف قرار دینے کی ہمتن کوشش میں مصروف ہے۔ بے، دین سے بے بہرہ افراد ثابت کرنے کی سعی لا حاصل میں مشغول ہیں کہ پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا تھا، اگر اسلام کے لیے بن رہا ہوتا تو ہندوستان کے اجل علماء اس کی مخالفت نہ کرتے ہیں۔ کیا پاکستان کے محقق علماء، آپ سب حضرات، کیا پاکستان کے محقق علماء جو ہر حقیقت کو علمی اور دینی انداز میں دیکھنے، پرکھنے اور اس کے حوالے سے کوئی بھی رائے اختیار کرنے یا امت مسلمہ کی صحیح اور برحق رہنمائی کا عزم صمیم رکھتے ہیں، مذکورہ بالا دونوں افکار میں سے کسی ایک کی حمایت کا کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ اس اہم سوال کا جواب تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے نزدیک اس سوال کا صحیح، برحق، غیر جانبدار اور قابل قبول جواب پاکستان میں پائیدار امن کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے چند حقائق کا جاننا ضروری ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ پورا طبقہ دیوبند کو اور صرف طبقہ دیوبند کو اس بنیاد پر پاکستان کا مخالف قرار دینا واقعاتی حقیقت کے خلاف ہے۔ علماء دیوبند کی ایک بڑی تعداد، ابھی آپ مقالہ سماعت فرما چکے ہیں، علماء دیوبند کی ایک بڑی تعداد نہ صرف پاکستان کی زبردست حامی رہی بلکہ تحریک پاکستان میں عملاً شریک رہی۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میری والدہ مرحومہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، میری والدہ مرحومہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی کے درجے میں تھیں۔ میرے بڑے ماموں نے یہ بات مجھے بارہا بتائی کہ ایک مرتبہ بڑے ابا یعنی علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہمراہ ہم قائد اعظم سے ملنے گئے۔ بڑے ابا نے مجھ سے کہا، دیکھو بیٹا، یہ قائد اعظم ہے،
اس پر قائد مسکرائے اور علامہ سے فرمایا قائد اعظم تو اصل میں آپ ہیں، قائد اعظم تو اصل میں آپ ہیں۔ اسی طرح علامہ عثمانی کے ساتھ بہت سے علماء دیوبند قائد اعظم کے شانہ بشانہ تحریک پاکستان کے ہراول دستے کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ میری اہل علم و دانش سے درخواست ہے کہ پاکستان کی مخالفت کو 100% علماء دیوبند کے کھاتے میں ڈالنے سے قبل مولانا حشمت علی قادری کی کتاب احکام نوریہ شرعیہ میں مسلم لیگ اور اس کے زعماء کے متعلق مختلف فتاوی ضرور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس ضمن میں اس حقیقت پر بھی غور نہایت ضروری ہے کہ ایک معاملہ ہے پاکستان کی مخالفت کا پاکستان بننے سے پہلے، اور ایک معاملہ ہے پاکستان بننے کے بعد اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا۔ کیا دونوں معاملات یکساں نوعیت کے ہیں؟ اس سلسلے میں ایک مرتبہ پھر میں اپنی خاندانی نسبت کی بنیاد پر ایک گواہی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد ماجد مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ایک سیمینار میں سنایا، اور اس ثقافت کے ساتھ سنایا کہ مجھے علم حدیث سے تعلیم و تدریس کے ذریعے وابستگی کو 30 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ میری بات پر اعتماد کریں گے۔ وہ واقعہ والد گرامی کے الفاظ میں پیش خدمت ہے۔ 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ میں اس وقت جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں استاد الحدیث تھا۔ قیاب پاکستان کے کچھ مہینوں کے بعد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ڈابھیل تشریف لائے۔ اساتذہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ دوران ملاقات کسی نے مولانا سے دریافت کیا کہ آپ نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی، اب جب کہ پاکستان بن چکا ہے آپ کے پاکستان کے حوالے سے کیا خیالات ہیں؟ مولانا نے برجستہ جواب دیا، مسجد بننے سے پہلے کسی بھی مسلمان کو اس رائے کی اظہار کی اجازت ہے کہ مسجد بنائی جائے یا نہ بنائی جائے، لیکن جب مسجد بن جائے تو پھر ہر مسلمان پر اس کی حفاظت واجب ہے۔ یہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں جو میں مولانا محمد مالک کاندھلوی میرے والد محترم ان کے واسطے سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ گویا ایک ہی واسطہ ہے میرے اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان، اور وہ میرے والد محترم کا واسطہ ہے جو کہ بہت بڑے محدث اور شیخ الحدیث تھے۔ آپ سب حضرات ان کے نام سے واقف ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فارمولہ تیار کیا، اور اس فارمولے کے مطابق 90% حکومت مسلمانوں اور ہندوؤں کے پاس رہے گی پورے ہندوستان کی، اور بقیہ 10% بقیہ اقلیتوں کے پاس رہے گی۔ یہ ایک فارمولہ تھا جو ان کے پاس تھا۔ اس کے برعکس ایک فارمولہ تھا جو مسلم لیگ کے پاس تھا۔ میری رائے یہ ہے کہ یہ جو نظریہ پاکستان کے حوالے سے علماء کی مختلف آراء ہیں، یہ دراصل اجتہادات ہیں۔ ایک اجتہاد یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ سلطنت ہو اور اس میں مسلمانوں کی حکومت ہو، اور ایک اجتہاد یہ تھا کہ پورے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت میں شراکت ہو، اور بڑی واضح شراکت ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے، آپ سب علماء ہیں، کہ اجتہاد کا اصول کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ان اخطأ فلہ اجر وان اصاب فلہ اجران، اور یہ فیصلہ کرنا رب کریم کا کام ہے کہ کس مجتہد کو اجران کا مستحق قرار دیا جائے گا اور کس مجتہد کو اجر کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ آج کا مورخ کر سکتا ہے، نہ کل کا مورخ کر سکتا ہے۔ اس کو اسی انداز میں لینا چاہیے اور اسی انداز میں سمجھنا چاہیے۔
اگر یہی انداز لیا جائے اور سمجھا جائے تو انشاءاللہ ہم پاکستان میں ایک پائیدار امن قائم کر سکتے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ پاکستان کو مستحکم اور مامون ریاست بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔